بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی جان کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمیں ہر آزمائش ہر فتنے سے بچا، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی بات جو ہماری دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ جب دنیا بدل جاتی ہے، جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جب گناہ آسان اور نیکی مشکل ہونے لگتی ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو تھامنے والی صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک کلمہ۔ وہ کلمہ جو زبان سے ادا ہو اور دل میں اتر جائے، اور وہ کلمہ جو انسان کو گناہ سے روکے اور اللہ کے قریب کر دے۔ آئیے اس کلمے کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جو محبت اللہ کے حکم سے باہر ہو وہ محبت نہیں، وہ آزمائش ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی کلمے کی روشنی میں حق اور باطل کا فرق سمجھیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، یہ بات شاید آپ کے دل کو جگا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھو، یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے محترم ناظرین، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتا ہے۔ یہ کلمہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں کو روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس کلمے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی کلمہ اس کا سہارا بھی بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ کلمہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی کلمہ اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی کلمہ دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کلمہ عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے جو عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور مال اور دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو ہر انسان نفس نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سنوں تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب سے اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔
امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشقت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر، کوئی خادم، کوئی نکرانی نہیں دی، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر اذکار سے زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو جوتیوں کی آہٹ سے سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اس اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ بھی دیا تھا۔ ناظرین محترم، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ کوئی جائیداد جاتی ہے، نہ کوئی عہدہ جاتا ہے، نہ کوئی شہرت جاتی ہے۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کلمہ روزانہ پڑھتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہی کلمہ قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح۔
تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہوئی ہو جائے، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے۔ اگر وہ گنہگار ہو اور گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی ہوں گی۔ اس طرح محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتا ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ قبر تک تو ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور جو ہیں ہمارے اعمال جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ کلمہ نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بلکہ اس کو قبر کی ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں سب معاف ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی وحشت سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس کلمے کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی ایک نیک باپ کے صدقے سے فرمائی۔ یہی برکت اس کلمے کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے درجہ جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان ذکر سے تر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے، ان کی زندگیوں کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر روزانہ اس کلمے کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کلمے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس کی تسبیح روزانہ پڑھتا ہے تو اس کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور آپ نے کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لاتا ہے۔ یہ تسبیحات کے اندھیروں میں سے روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے معانی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کرے اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی ملے گا۔ ناظرین محترم، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو قبروں کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہو جاتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر قائم ہوگی جب کچھ صاف نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے
ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معصومیت میں گزار دیتے ہیں، اور انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، لیکن میرے عزیز و محترم صرف زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں، اگر زندگی میں جھوٹ، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت تک اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولیں، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اوندا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا ہم بھی زندگی ناکام ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ جو بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذکر الہی مومن کے لیے گل ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی بھی مغفرت ہو، ہماری قبریں بھی باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب کام چھوڑ کر اللہ کا ذکر کو دل سے اپنائیں، صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں بھی مشغول رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، قبروں میں روشنی نہیں ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر میں تنہائی ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ اللہ پر ہو، یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو ضرور بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمہ کا کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور معافیت سے ہی بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھر جاتا ہے۔
جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے، روز پڑھے، اللہ ان کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھی جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو یا غفارو یا غفارو، اس کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کو نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتی ہے، دل کو بیدار کرتی ہے اور قبر کو جنت بناتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح آپ گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب انسان نفس نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹڑی ہے۔ اے رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اندھیروں میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین، جزاک اللہ۔